صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار سیدہ مخدومہ کونین کے صدقے میں ہم سب کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. آج 3 جمادی الثانی کا دن ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کے صدقے اور ان کی پرسوز شہادت کے صدقے میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری ان قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے مقبول فرمائے. مرحومین کے درجات بلند کرے. بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کرے. اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام ہمارے شامل حال کرے. جو پریشان حال مومنین ہیں پروردگار جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور کرے. سب کی حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دے. وارث زمانہ حجت پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ایک مرتبہ پرزور حیدری صلوات پڑھے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے سامنے توجہ چاہوں گی. آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ سب جانتے ہیں، اس آیت سے واقف ہیں کہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ پروردگار عالم جس میں اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب. پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست اور رجس سے دور رکھے. لیکن یہ مکمل آیت نہیں ہے. توجہ، یہ مکمل آیت نہیں ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے. اسی وجہ سے تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ اس آیت سے پہلے جو اس سے پہلے والا حصہ ہے وہ نبی کی ازواج کے بارے میں ہے، وہ نبی کے حرم کے بارے میں ہے، اور وہاں پر مؤنث کا صیغہ آیا ہے. وہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. پہلے مؤنث کا پہلے جو پروناؤنز یوز کر رہا ہے پروردگار وہ مؤنث کا استعمال کر رہا ہے، اور نبی کی ازواج کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں تم سب اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور جس طرح جاہلیت کے زمانے میں تم بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی اب وہ بناؤ سنگھار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد یہ آیت تطہیر آتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ یہ بھی نبی کی ازواج کے بارے میں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جن کو رجس سے اور نجاست سے دور رکھا گیا ہے شاید وہ نبی کی ازواج ہیں۔ لیکن اگر اس آیت پر غور کیا جائے، تھوڑا سا تفکر کیا جائے، تو آیت میں پہلے مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے اور اس کے بعد فوراً مذکر کا صیغہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے جو حکم تھے وہ نبی کی ازواج کے بارے میں تھے، نبی کی بیویوں کے بارے میں تھے، لیکن اب یہ جو پروردگار اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے یہ نبی کے حرم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مصداق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین ہے، جو کہ اس روز، چونکہ حدیث قصہ اس بات کی گواہ ہے کہ جو اس روز اس چادر تطہیر کے نیچے آ گئے وہی اس آیہ تطہیر کا مصداق بنتے ہیں۔ یہ تو ہمارا نقطۂ نظر ہے، لیکن حاکم جسکانی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، اور وہ جب اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، شواہد التنزیل ان کی تفسیر کا نام ہے، جب وہ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر اہل سنت عالم ہے، لیکن 20 سے زیادہ روایات کو لے کر آتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کی ازواج نہیں ہیں، نبی کی بیویاں نہیں ہیں۔ اگرچہ جس وقت آیہ تطہیر کا نزول ہوا اس وقت گھر میں جناب عائشہ موجود تھی، بی بی ام سلمہ موجود تھی، اور ہم سب جانتے ہیں حدیث قصہ اس بات کی گواہ ہے کہ جناب بی بی ام سلمہ وہ ہستی کہ جو کہ رسول خدا سے بہت زیادہ قریب ہے، ہاں، کربلا کے مارکے کے بعد تک زندہ رہی۔ رسول خدا نے جن کو وہ شیشی دی ہوئی تھی کہ دیکھو جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اور سب سے پہلی جو کربلا کی اس شہادت حسین کی خبر دینے والی ہے وہ جناب بی بی ام سلمہ ہے۔ روز عاشور جب وہ شیشی میں پڑی ہوئی خاک خون میں تبدیل ہو گئی، سرخ ہو گئی، بی بی ام سلمہ نے گریہ کیا اور مرثیے کو بیان کیا کہ دیکھو کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس وقت جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا، جناب بی بی ام سلمہ، جناب عائشہ گھر کے اندر موجود تھی۔ حاکم جسکانی کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اس وقت ان کے موجود ہونے کے باوجود چادر تطہیر میں نہ آنا اور صرف چادر تطہیر میں ایک ہی عورت کا آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خاتون جو فضائل و کمالات کو رکھتی ہے، پروردگار نے ہر طرح کے رجس سے، نجاست سے، پلیدگی سے، شرک سے، دنس سے جس ہستی کو دور رکھا ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ام الاطہار، ام العلوم، ام الشہداء، بی بی کے باقی تو سارے القاب ہم بیان کرتے رہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ سب کو یاد ہے کہ بی بی راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، بی بی بطول ہیں، بی بی عذرا ہیں، مبارکہ ہیں، صابرہ ہیں، زاہدہ ہیں، عالمہ ہیں، بی بی ام العلوم ہیں، علوم کا سرچشمہ ہے۔ علم جہاں سے نکلتا ہے، انشاءاللہ بھی بیان کروں گی کہ کس قسم کا علم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ام العلوم جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ام الشہداء جناب زہرا سلام اللہ علیہا صرف ایک شہیدہ نہیں ہے، ویسے تو سب سے پہلی شہیدہ ولایت، سب سے پہلی مدافعہ ولایت اور امامت کو ڈیفینڈ کرنے والی جو ہستی ہیں، اور اس رستے میں اپنے خون کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے والی سب سے پہلی جو خاتون ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ شہیدہ ہیں، لیکن ام الشہداء بھی ہیں، ام الشہداء بھی ہیں۔ جناب محسن کی ماں ہیں، حسن اور حسین کی ماں ہیں، ہاں، حسن سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام، چونکہ تمام جو اولاد سیدہ ہے، جو آئمہ علیہ السلام ہے، وہ سب کے سب شہید ہیں۔ تمام شہداء کی ماں ام الشہداء جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ام الاطہار، ام الاخیار، ام الابرار، جتنے بھی برگزر
برگزیدہ، پروردگار کے منتخب شدہ، پروردگار کے بہترین افراد جو ہیں ان سب کی ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اور جیسا کہ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، ہم جب امام زمانہ کو اور تمام ائمہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں، توجہ، ہم جب تمام ائمہ کو پکارتے ہیں اور خاص طور پر آخری حجت کو جب پکارتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اینا انجم الظاہرہ، اینا اقمار المنیرہ، اینا الشموس الطالعہ، کہاں پر ہیں وہ انجم ظاہرہ یعنی وہ روشن ستارے، اینا الاقمار المنیرہ، کہاں پر ہیں وہ چاند جن کی روشنی، جن کا نور کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، این الشموس الطالعہ، کہاں پر ہے وہ روشن سورج. ٹھیک ہے، تو اگر انجم الظاہرہ، اقمار المنیرہ، شموس الطالعہ اولاد زہرا ہیں تو پھر بی بی کون ہے؟ ام الاقمار المنیرہ، ام الانجم الظاہرہ، ام الشموس الطالعہ. صلوات پڑھ لیں محمد والے. بی بی کی کس کس فضیلت کو بیان کیا جائے. اس دن بھی ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بی بی کا خطبہ ہے، توجہ، بی بی کا جو خطبہ ہے، بی بی نے 2 خطبے دیے، ایک خطبہ مسجد میں دیا، ایک خطبہ مدینہ کی خواتین کے درمیان دیا. دونوں خطبے سب سے پہلے کس نے رقم کیے، کون سی ہجری میں رقم ہوئے؟ اس دن بیان کیا تھا کہ ابن تیفور نے 280 ہجری میں بلاغات النساء کے نام سے ایک کتاب کو لکھا. اور یعنی بلاغات النساء کا کیا مطلب ہے؟ عربی کتاب ہے. مطلب یہ کہ تاریخ میں جتنی خواتین نے جو خطبے دیے، ابن تیفور نے اپنی کتاب کے اندر ان خطبوں کو لکھا ہے. سب سے پہلے وہ جن خطبوں کو لکھتا ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے ہیں، جو فصاحت و بلاغت میں اپنا نام رکھتے ہیں. اور بہت معذرت کے ساتھ کہ امام علی علیہ السلام کی جو آج خطبوں کی کتاب جو سید رضی نے کمپائل کی ہے نہج البلاغہ کی صورت میں، وہ کب ہوئی؟ 400 ہجری میں. 400 ہجری کا یعنی 120 سال کے بعد علی علیہ السلام کے خطبوں کو جمع کیا جا رہا ہے. لیکن 120 سال پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے ایک کتابی صورت میں ہمارے پاس آ چکے تھے. بہرحال بی بی کے خطبوں کو کیسے بیان کیا جائے؟ علامہ جزائری نے انہی خطبوں کے ذیل میں، کیونکہ بی بی جب خطبوں کو بیان کرتی ہیں، حمد خدا کو بیان کرتی ہیں، جناب رسول خدا کی توصیف کو بیان کرتی ہیں، شکر پروردگار کو بجا لاتی ہیں، علامہ جزائری نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بیان کیا. صلوات پڑھیں انہی خطبوں کے ذیل میں، توجہ، انہی خطبوں کے ذیل میں علامہ جزائری امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس قول کو نقل کرتے ہیں. امام کی اس حدیث کو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ نحن الحجج علیکم، ہم اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر، والفاطمۃ حجۃ علینا، اور فاطمہ ہم ائمہ کے اوپر حجت ہے. پہلا جملہ تو سمجھنا بہت آسان ہے. ہاں، پہلا جملہ تو بہت آسان ہے کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر. ظاہر ہے اگر کسی مومن کا، کسی موالی کا، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ تمام معصومین اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہیں، تو اس کے عقیدے میں شک آ جاتا ہے. ہاں، اس کے عقیدے میں خامی ہے، اس کے عقیدے میں کمی ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم والفاطمۃ حجۃ علینا، ہم سب ائمہ تمہارے اوپر حجت ہے، اور جو ہمارے اوپر حجت ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، وہ ہماری جدہ ہیں. تم اپنی مشکلات میں ہمیں پکارتے ہو، ہم اپنی مشکلات میں اپنی جدہ کو پکارتے ہیں. ہم تمہارے لیے دلیل ہیں، لیکن ہمارے لیے جو دلیل ہے، جو اللہ کی طرف سے ثبوت ہے،
जो हुज्जत परवरदिगार बन कर आई है वो जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हुज्जत का मतलब क्या है? ज़हरा पर बुलंद सलवात। हुज्जत का मतलब क्या है? बारहा आप लोगों ने सुना तो होगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी दलील, ऐसा सबूत, ऐसी कोई ठोस चीज जो लाई जाए और उसके बाद किसी और चीज की जरूरत महसूस ना हो। कुरान में कई जगह इस हुज्जत का लफ्ज आया है, जैसा कि परवरदिगार आलम जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है तो वहां पे कहता है कि तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम, ये हमारी हुज्जतें हैं, ये हमारे दलाइल हैं जो हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता कर दी हैं। परवरदिगार ने कौन सी हुज्जतें, कौन से दलाइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किए? कुरान खुद बयान करता है उन चीजों को और क्या कहता है? फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के सामने ऐलान हक करना चाहते हैं तो वहां पर वो जो पहले कि उन्हें तौहीद सिखाना चाहते हैं तो पहले क्या किया? कहा कि उन्हें एक सहरा में ले गए। जब शब हुई तो सबसे पहले क्या होता है? पहले ही चांद नहीं तुलू हो जाता, पहले ही मसलन जब दिन होता है तो सूरज नहीं आ जाता, उससे पहले क्या होता है? सबसे पहले सितारे जाहिर होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा चूंकि शायद उस माशरे के अंदर लोग बुतों की तो पूजा करते थे लेकिन इसके साथ साथ जाहिरन ऐसा लगता है कि वो सितारा परस्त भी थे, वो चांद की भी पूजा करते थे, वो सूरज की भी परस्तिश करते थे, क्योंकि इंसान उसी चीज की पूजा करता है, उसी को खुदा मानता है, उसी को माबूद मानता है जिसे समझता है कि वो मुझसे बड़ा है, जहां तक मेरी कोई पहुंच नहीं है, वो एक मतलब काबिल कुदरत चीज है, तो उसी को माबूद मान लिया जाए। बहरहाल कुरान क्या कहता है? वो कौन सी हुज्जतें हैं जो परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की? तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम, वो हुज्जतें हैं जो कि हमने इब्राहीम को दी। वो कौन सी हुज्जत है? कहा कि फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, सबसे पहले कि जब रात हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? एक सितारे को देखा। काला हाज़ा रब्बी, ये कौन है? ये मेरा रब है। ऐसा नहीं है कि नौजुबिल्लाह के हजरत इब्राहीम को तौहीद नहीं पता, तो उनको सिखाने के लिए वो ऐसी दलाइल को ला रहे हैं। और ये दलाइल परवरदिगार क्या कह रहा है? ये इब्राहीम ने अपनी जुबान पर जारी नहीं किए, ये हमारी दलीलें हैं। तिलका हुज्जतुना, ये क्या है? ये हमारे दलाइल हैं जो कि हमने इब्राहीम को अता किए हैं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, जब रात हो गई तो एक सितारे को देखा, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? कि ये मेरा रब है। लेकिन उसके बाद जब वो डूब गया तो क्या कहते हैं? ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को दोस्त नहीं रखता। उसके बाद चांद जाहिर हो गया। चांद जब आया तो फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन, जब उन्होंने चांद को चमकता हुआ देखा तो क्या कहा? कि हाज़ा रब्बी, सितारा तो डूब गया है लेकिन अब उससे बड़ी चीज आ गई है, तो वो क्या है? वो चांद है। तो कहते हैं कि ये मेरा रब है, हाज़ा रब्बी। लेकिन उसके बाद जब चांद भी गुरूब हो गया, सफेदा सहर नमूदार हो गया, तो क्या कहते हैं? कि नहीं, कि अगर मेरा परवरदिगार ला इल्लम यहदिनी रब्बी, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न करे तो मैं क्या करूंगा? मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। उसके बाद सूरज निकल आया और जाहिर है इतना बड़ा है, उसने क्या किया है? कि अंधेरे को खत्म कर दिया है, सारी जगह पर रोशनी होगी, हर जगह पर नूर आ गया। फौरन इब्राहीम क्या कहते हैं? क्या कहा? फलम्मा रअल राशम्स बाज़िगतन, अब जब उन्होंने सूरज को चमकता हुआ देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन उसके बाद जब सूरज भी डूब जाता है तो क्या कहा? ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को दोस्त नहीं रखता। तिल का हुज्जतुना, यानी ऐसे दलाइल दिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जिनके बाद किसी और दलील की जरूरत बाकी नहीं रही। और फिर परवरदिगार कुरान में खुद अपने लिए भी हुज्जत के लफ्ज को इस्तेमाल करता है, कहता है कि वलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह के पास, तवज्जो, अल्लाह के पास बहुत बड़े बड़े दलाइल, हुज्जतें मौजूद है कि जब बरोज़े क़यामत, बरोज़े महशर मुशरिकीन आएंगे, काफिर आएंगे और परवरदिगार उन्हें सजा देने का कहेगा कि उन्हें जहन्नुम में डाल दो, उन्हें आग में डाल दो, तो वो फौरन कहेंगे कि परवरदिगार तो क्यों हमें
کیوں ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے, کیوں ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے, تو پروردگار اس وقت اپنی حجتوں کو بیان کرے گا کہ کیا تمہارے پاس میری کتابیں نہیں آئی, میرے نمائندے نہیں آئے, میرے انبیاء نہیں آئے. یہ پروردگار کیا کہتے ہیں, وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, پروردگار کے پاس حجت بالغہ موجود ہے. بالغہ کا کیا مطلب ہے, وہی چیز کہ ایسی چیز کہ جس حجت کو کوئی بھی رد نہ کر سکے. پھر پروردگار نے اپنے نمائندوں کے لیے, توجہ, پروردگار نے اپنے نمائندوں کے لیے, اپنے انبیاء کے لیے, ان کے لیے بھی حجت کے لفظ کو استعمال کیا اور کیا کہا, رسلا مبشرین ومنذرین لئلا علی الناس للناس علی اللہ حجہ. پروردگار نے نبیوں کو بھیجا ہے, سب یہی پہ ہے نا, پروردگار نے نبیوں کو بھیجا ہے اور ان نبیوں کی خصوصیت کیا ہے, مبشرین ومنذرین, وہ بشارت دینے والے بھی ہیں اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں. ہم نے کس لیے ان انبیاء کو بھیجا, ان رسولوں کو کس لیے بھیجا, ان کے اندر دو خصوصیات تھی. ایک تو یہ کہ یہ پروردگار کی بشارت دیتے ہیں اور دوسرا یہ انذار کرتے ہیں. بشارت کس چیز کی دیتے ہیں, جنت کی بشارت, الطاف الہی کی بشارت, نعمتوں کی بشارت, ایسی نعمتوں کی بشارت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں, پروردگار کے کرم کی بشارت. اور ڈرانے والے کس سے ہیں, پروردگار کے قہر سے, پروردگار کے غضب سے, جہنم کی آگ سے, اس عذاب میں پروردگار سے ڈرانے والے. رسولا مبشرین و منذرین لئلا للناس علی اللہ حجہ, تاکہ لوگوں کے لیے کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے. سلوات پڑھ لیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, امام زمانہ بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب یہ انبیاء پروردگار کی طرف سے حجت بن کر آئے ہیں تو آپ سوچئے اور بتائیے کہ کیا یہ مرضی پروردگار کو نہیں جانتے ہوں گے کہ پروردگار کی مرضی کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو پھر تو ان کے رسول اور اللہ کے نمائندے ہونے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا. کہ جب اللہ کی مرضی ہی نہیں معلوم کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, تو وہ لوگوں کو کیا بتائیں گے. لیکن قرآن کی آیات اور ائمہ کی روایات یہی بتاتی ہیں کہ نہیں, یہ انبیاء, یہ اللہ کے نمائندے جنہیں پروردگار نے منذر بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, جنہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا, جنہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا, یہ اللہ کے ارادے سے آگاہ بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. کہا اسی کا نام حب للہ ہے اور بغض للہ ہے. یہ جانتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی حجتیں ہیں. اب آئیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس قول کی طرف کہ نحنو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں نحن الحجج اللہ علیکم, ہم اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر, اور فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے. جیسا اللہ کے نمائندے, اللہ کے انبیاء, اللہ کے رسول, جو بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, وہ مرضی پروردگار کو جانتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے ہیں. لیکن کیا کہنا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ وہ صرف مرضی پروردگار کو جانتی نہیں ہے, بلکہ بی بی کا لقب کیا ہے, بی بی راضیہ بھی ہے, بی بی مرضیہ بھی ہیں. راضیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرضی پروردگار سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. لیکن بی بی اس سے بھی کئی قدم آگے نظر آتی ہے کہ اے فاطمہ, بے شک آپ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم زیارت فاطمیہ کو پڑھتے ہیں, انشاءاللہ آج بھی سب نے پڑھی ہوگی, اور نہیں پڑھی تو انشاءاللہ مجلس کے بعد, کہ جب ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان کے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں, من سر رسول اللہ. اے بی بی, ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس کسی نے
آپ کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا, جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. وَمَنْ أَبْغَضَكِ, اور جس کسی نے بی بی مخدومہ کائنات کو ناراض کیا, بے شک فقط ابغض رسول اللہ, اس نے رسول خدا کو ناراض کیا. وَمَنْ جَفَاكِ, جس کسی نے آپ سے جفا کی, آپ پر ظلم کیا, اس نے رسول خدا سے ظلم کیا. وَمَنْ وَصَلَكِ, جس نے اپنا تعلق آپ سے جوڑ لیا, فقط وصل رسول اللہ. اس بات پر بہت فخر کیا کریں کہ شکر پروردگار ہے کہ ہمارا تعلق جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے. انشاءاللہ کہ پروردگار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بی بی کی چادر کے ساتھ ہم سب کو وصل کر دے, کیونکہ زیارت کا جملہ یہی ہے جو کہ معصوم سے ہے کہ من وصل کے, جس کسی نے بھی, اے بی بی دو عالم, جس کسی نے بھی آپ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیا اس نے رسول سے جوڑ لیا. وَمَنْ قَطَعَ کے, اور جس کسی نے آپ سے قطع تعلق کر لیا, جس کسی نے آپ سے منہ کو پھیر لیا, بے شک اس نے رسول خدا سے منہ کو پھیر لیا. اور جس کسی نے رسول خدا سے منہ کو پھیر لیا, بے شک اس نے خدا سے منہ کو پھیر لیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک بہت خوبصورت آیت کہ جب ہم نماز غفیلہ پڑھتے ہیں, جو مومنین و مومنات ہمیشہ نماز غفیلہ کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ نماز کہ جو کہ مغرب اور عشاء کی درمیان میں پڑھی جاتی ہے, 2 رکعت نماز, اس کی پہلی رکعت میں ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ایک اور آیت کو پڑھتے ہیں. بہرحال جو پہلی آیت ہے, پہلی رکعت ہے, اس میں جب ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت کہ وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, کہ جب ذنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کہ یعنی وہ صاحب حوت, وہ مچھلی والے, اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جب وہ اپنے شہر سے نکلے غضب کے عالم میں. یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام سے ترک اولا ہوا, حالانکہ انہیں پروردگار نے مبشر و منذر بنا کر بھیجا, لیکن مرضی پروردگار کا معلوم نہیں ہے. ترک اولا ہوتا ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, کہ جب وہ صاحب حوت, وہ مچھلی والے حضرت یونس اپنے شہر سے نکلے, کس حالت میں؟ مغاضبًا, غضب کے عالم میں نکلے. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور انہوں نے یہ گمان کیا, یہی وہ ترک اولا ہے, یہی وہ بہتر چیز کو ترک کرنا ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان کی باز پرس نہیں کریں گے. جو ہی انہوں نے یہ سمجھ لیا, یعنی مرضی پروردگار کو نہ سمجھ سکے, فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ ہم ان کی باز پرس نہیں کریں گے, جو ہی ترک اولا ہوا تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ایک کشتی میں جا رہے تھے, وہ سب تفسیر کی ضرور جا کر اس کو پڑھیے گا کہ کشتی میں جا رہے تھے, ایک ترک اولا ہو چکا ہے اور وہاں پر کشتی ایک مرتبہ ڈولنے لگتی ہے, ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شاید ڈوب جائے گی. وہ قرآن نکالا گیا کہ ایک شخص کو اگر ہم قربانی کے طور پر سمندر میں پھینک دیں گے تو شاید پروردگار کو ہماری یہ قربانی پسند آ جائے اور پروردگار ہمیں اس ڈوبنے سے نجات عطا کر دے. چونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تھا, کسی کو تو نہیں معلوم. وہاں پر جب قرآن نکلا تو حضرت یونس کے نام نکلا, اور جب یونس کے نام نکلا انہوں نے ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا. فوراً ایک حوت نے, مچھلی نے, بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا, لیکن پروردگار کا حکم تھا کہ نگل تو لو لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ وہاں مچھلی کے پیٹ میں اگر حضرت یونس علیہ السلام اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری نہ کرتے, وہ ذکر کیا ہے؟ وہی آیت کریمہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنے اس ترک اولا کا اقرار نہ کرتے کہ پروردگار بے شک تو سبحان ہے, بے شک گناہگار تو میں ہوں, ترک اولا مجھ سے ہوا, ظلم میں نے اپنے اوپر کیا. کہا کہ اگر 40 روز تک حضرت یونس اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری نہ کرتے تو پروردگار عالم انہیں کبھی مچھلی کے پیٹ سے نجات ہی نہ دیتا. اسی لیے روایات معصومین کی کیا کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی بہت بڑی مشکل ہو تو اس آیت کو پڑھو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
کہ بے شک اے پروردگار لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو سبحان ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے، تو منزہ ہے، انی کنت من الظالمین یعنی اپنے گناہ کا اقرار کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے. اور ایسی دعا ہے، ایسی سریع العجابہ یہ آیت ہے کہ اس کی آیت کا اگلا حصہ ہی کیا ہے؟ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ادھر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس دعا کو مستجاب کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور یونس کو اس غم سے نجات عطا کر دی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حضور حیدری بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. یونس مرضی پروردگار کو نہ سمجھ سکے، فظنّا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ لن نقدر علیہ کہ ہم انہیں کوئی باز پرس نہیں کریں گے. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا مرضی پروردگار کو اپنے دامن میں رکھتی ہیں. ہاں کہ اے زہرا تیرے راضی ہونے سے پروردگار راضی ہوتا ہے، اور تیرے ناراض ہونے سے پروردگار ناراض ہوتا ہے. نہ صرف یہ، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مرضی سے راضی ہو اور ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا جو رسول ہے جو وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، جو کچھ بھی کلام نہیں کرتا، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ مرضی پروردگار ہوا کرتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ تو بی بی کی مرضی سے راضی ہو، بی بی کی ناراضگی سے ناراض ہو، رسول خدا نہ ہو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. بلکہ ہمیں یہی جو سیرت رسول سے درس ملتا ہے کہ محبت رسول کا مرکز جناب زہرا سلام اللہ علیہ. ہزاروں احادیث ہمارے پاس ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کی محبت کا مرکز جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے. بی بی کے بارے میں ایک حدیث ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارنی فی حیاتی بعد حیاتی کمن زار فی حیاتی. جس کسی نے بھی میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ معصومین علیہ السلام یا انبیاء جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ہماری طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں. نہیں، جس کسی نے بھی من زارنی بعد حیاتی، جو کوئی بھی میری قبر کی زیارت، حیات کے بعد تو قبر کی زیارت کے لیے آئے گا نا، جو کوئی بھی میری قبر کی زیارت کے لیے میری حیات کے بعد میرے مرنے کے بعد آتا ہے فکأنما زارنی فی الحیات، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو. یہ تو حدیث کا ایک جملہ. اس کے بعد رسول خدا کی حدیث کیا ہے؟ من زار الفاطمہ فکأنما زارنی. جس کسی نے بھی فاطمہ کی زیارت کر لی وہ اسی طرح ہے کہ گویا اس نے مجھ رسول خدا کی زیارت کی. من زار علی، جس کسی نے بھی علی کی زیارت کر لی فقط زارا فاطمہ، وہ ایسا ہی سمجھے کہ اس نے فاطمہ کی زیارت کر لی. ومن زار الحسن والحسین فقط زار الفاطمہ، جو کوئی بھی حسن اور حسین کی زیارت کو کر لیتا ہے وہ ایسا ہی سمجھے کہ اس نے علی و فاطمہ کی زیارت کو کر لیا. اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ ومن زار ذریتہما، جس کسی نے بھی ان کی اولاد کی یعنی حسن اور حسین کی اولاد کی، سادات کا بڑا مقام ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس کسی نے بھی اولاد فاطمہ کی، اولاد حسن اور حسین کی زیارت کر لی وہ ایسا ہی سمجھے کہ اس نے خود امام حسن اور امام حسین کی زیارت کر لی. اب اسی حدیث کو ذرا نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے سادات کی، ان کی ذریت کی زیارت کر لی گویا اس نے حسن اور حسین کی زیارت کی. جس نے حسن اور حسین کی زیارت کی اس نے علی کی زیارت کی. جس نے علی کی زیارت کی اس نے فاطمہ کی زیارت کی. جس نے فاطمہ کی زیارت کی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی.
नबी की मोहब्बत का मरकज जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आकर कहता है कि मौला, जैसा हम लोग भी पढ़ते हैं और हदिया करते हैं मासूमीन को, जब भी कोई नेक अमल करे इंशाअल्लाह कि वो, जैसा कि आज चूँकि शब जुमा भी है, उसका दुआ कुमैल का जुमला है कि ए परवरदिगार, अगर खैर कहीं जगह पर तकसीम हो रहा हो तो उस खैर में मेरे हिस्से को रख देना। हम भी आइमा अलैहिस्सलाम को हदिया करते हैं तस्बीहात पढ़कर, मसलन उनकी तरफ से हज, उम्रा, ज़ियारत, कुरान, जो कुछ भी ये नेक अमल किया, मस्जिद मजलिस में बैठे हुए हैं तो ये सब क्या है, हदिया करें कि चूँकि आइमा अलैहिस्सलाम को। वो शख्स आया, तवज्जो, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में और आकर कहता है कि मौला, मैं जब भी कोई कुरान पढ़ता हूँ, मैं जब भी कोई मुस्तहब नमाज पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप आइमा अलैहिस्सलाम को हदिया करता हूँ, आपको तोहफे के तौर पर भेजता हूँ। और कभी कभी, तवज्जो, कभी कभी आपकी जद्दा को भी वो हदिया करता हूँ। इमाम जवाद ने कहा कि ठीक है, तुम जो हमें हदिया करते हो तस्बीहात पढ़कर, नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर, कोई भी नेक अमल करके रास्ते से पत्थर को हटा दिया, किसी मोमिन की इज्जत को कायम रख दिया, कोई भी छोटी सी छोटी नेकी जो हमारे जहन में आती है, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं जो कुछ भी तुम हम आइमा को हदिया करते हो ठीक है, लेकिन जो तुमने दूसरी बात की कि कभी कभी मैं जनाब ज़हरा आपकी जद्दा को भी हदिया करता हूँ, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़अक्सिर फ़ी ज़ालिक, ये जो तुम आखिरी बात कर रहे हो ना कि आपकी जद्दा को हदिया करता हूँ, कहा कि ये ज्यादा किया करो, यानी हमसे ज्यादा कोई चीज, जब तुम कोई नेक अमल करते हो, कोई तस्बीह पढ़ी, कुरान पढ़ा, फ़अक्सिरू फ़ी ज़ालिक, इस अमल को बहुत ज्यादा करो। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इस्तगीसु अलैकुम बिज़्ज़हरा, तुम सबके ऊपर वाजिब है, जब भी अलैकुम आ जाता है, बहुत सारी अहादीस के अंदर जहाँ पर अलैकुम आ जाता है कि तुम्हारे ऊपर है, यानी क्या मतलब है कि तुम्हारे ऊपर वाजिब है, इस्तगीसु अलैकुम बिज़्ज़हरा, कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए, जब कोई परेशानी आए तो क्या करो, हमारी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इस्तिग़ासा किया करो, बीबी से इस्तिग़ासा किया करो, बीबी से मदद मांगा करो। और इमाम कैसे कह रहे हैं, अलैकुम, यानी क्या मतलब है, कहीं और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कहां पर जाओ, हमारी जद्दा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जाओ, इस्तगीसु अलैकुम बिज़्ज़हरा, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेकर इस्तिग़ासा किया करो, अपने ताल्लुक को बीबी से करो। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया इस्तिग़ासा किस तरह किया जाए, वही बीबी की तस्बीह जो खुतबे के शुरू में भी पढ़ी जाती है, बहुत जगह पर आप लोगों ने लिखी हुई भी देखी होगी कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा आता बिही इल्मुक, ये बीबी की जो खास तस्बीह है, तवज्जो, खास जो तस्बीह है, बाज़ जगह पर नुस्खों में ये लिखा हुआ है कि 530 दफा और बाज़ जगह पर ये लिखा हुआ है कि 531 टाइम्स इसको पढ़ें। कोई भी मुश्किल हो, बीबी की इस तस्बीह का सहारा लेकर अपने मुश्किल को परवरदिगार की बारगाह में रखो, इस्तगीसु अलैकुम बिज़्ज़हरा, तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में इस्तिग़ासा करो, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जद्दा का वसीला परवरदिगार की बारगाह में पेश किया करो। सबसे ज्यादा जो नबी से शबाहत रखने वाली हस्ती है, सबसे ज्यादा जो पैगंबर खुदा से शबाहत रखती है, वो कौन है, वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और ये हमारी हदीस नहीं है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा बयान करती हैं कि जब उनके सामने पूछा गया कि आप बीबी के फजाइल को कैसे बयान करती हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं उस बीबी के फजाइल को कैसे बयान करूं कि मा रअयतु अशबह अहदिन बिरसूलिल्लाह इल्ला बिफातिमा, मैंने किसी को नहीं देखा कि वो रसूल खुदा से सबसे ज्यादा शबाहत रखता हो। सबसे ज्यादा अगर इस जमाने में रसूल खुदा से कोई शबाहत रखता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह है, चलने में, बैठने में, गुफ्तार में, किरदार में, तो वो जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। मा रअयतु अशबह बिरसूलिन इल्ला बिफातिमा, मैंने फातिमा से ज्यादा
किसी को रसूल खुदा की शबीह नहीं देखा। और कौन बयान कर रहे हैं? हजरत आयशा बयान कर रही हैं बीबी के फजाइल को। और फिर दूसरी फजीलत क्या बयान की कि उस बीबी के फजाइल को मैं कैसे बयान करूं जो बतूल अजरा है, बतूल अजरा है। कैसी खुसूसियत है बीबी के अंदर, कैसी फजीलत है इसके अंदर। कहती हैं कि बीबी वो बतूल है, वो बतूल है कि ज़ोहर के वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और असर के वक्त बीबी चादर को ओढ़े हुए नमाज को अदा कर रही है। अगर कोई बतूल अजरा है तो वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और ऐसी बतूल मिली है ज़ौजा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिली है। इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? मुझे दो बतूल मिली हैं, दो बतूल मिली हैं। मेरी माँ भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। माँ बतूल कैसी है हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। माँ बतूल कैसी है कि काबा के अंदर बच्चे की विलादत हो रही है, 3 दिन तक फातिमा बिन्ते असद वहां पर मेहमान रहती हैं। कहीं रिवायत नहीं मिलती कि काबा को धोया गया हो या उसे पाकीज़ा किया गया हो, या जब रसूल खुदा आए हो तो उन्होंने आकर डांटा हो कि चची आप काबा में क्यों आई हैं। ऐसी हालत में किसी खातून को इजाजत नहीं है कि वो आम मस्जिद में भी जा सके। आप तो मस्जिदुल हराम में आ गई हैं। लेकिन इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दो बतूल मिली है, मेरी माँ भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। ज़रा सवाल पढ़ना। बहरहाल नबी की सबसे ज्यादा शबीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और हम हमेशा उस रवायत को बयान करते हैं कि बीबी किस तरह शबीह है रसूल है कि जब बाद रसूल खुतबा देने के लिए मस्जिद में आई, उस दिन भी इस रिवायत को बयान किया कि बीबी जब मस्जिद में आई हैं तो इस तरह से चादरों को ओढ़े हुए आई थी। पता नहीं चल रहा था कि बीबी दायां कदम पहले उठा रही है या बायां कदम उठ रहा है। लेकिन जो ही मस्जिद नबवी में आई तो आने वालों ने फौरन कह दिया कि आज ऐसा लग रहा है कि खुद रसूल खुदा मस्जिद में आ गए हैं। बीबी जब मस्जिद में आई हैं तो हालत कुछ और है। अगरचे ये वो वक्त है कि जब मोहसिन की शहादत हो चुकी है, बीबी की पसलियां टूट चुकी हैं, बीबी की सीने में कील का दाग लग चुका है। लेकिन इसी आलम में जब बीबी मस्जिद में आई तो रिवायत क्या कहती है? बीबी ने 2 मरतबा कब्र रसूल की तरफ रुख किया, 2 मरतबा कब्र रसूल की तरफ रुख किया। एक मरतबा खुतबा देने से पहले कब्र रसूल को देखा। ए बाबा तेरी ज़हरा मस्जिद में आई है, सहाबियों के हुजूम में आई है। अजरुकुम इंदल्लाह। और उसके बाद दूसरी मर्तबा कब्र रसूल को कब मुखातिब किया कि जब खुतबा दे चुकी, फिर बीबी ने कब्र रसूल की तरफ देखा। ऐ बाबा देखो तुम्हारी ज़हरा खाली हाथ जा रही है। उलमा ने बयान किया बीबी जब मस्जिद में आई थी हालत कुछ और थी, जब मस्जिद से गई है हालत कुछ और है। जब मस्जिद में आई थी कमर झुकी हुई नहीं थी, जब मस्जिद से गई है कमर झुक चुकी है, सर के बाल सफेद हो चुके हैं। अजरुकुम इंदल्लाह। बीबी सहीफा हो गई। अरे जब मस्जिद से खाली हाथ वापस गई ना बीबी, उसके बाद दीवारों का सहारा लेकर चलती है। तारीख ये कहती है कि तारीख में सिर्फ 2 हस्तियों को देखा जो जवानी में सहीफ हो गई हो। एक का नाम फातिमा है, दूसरे का नाम सैयद सज्जाद है। अरे जब बाद करबला असीरों का लुटा हुआ काफिला वापस मदीना आया, मदीना से बाहर खेमे लगा दिए गए। बशीर आगे जा रहा है, आवाजें देता जा रहा है, खत को दिल हुसैन में करबला। मोहम्मद हनफिया ने सुना, बशीर को पूछा ऐ बशीर बता तू ये क्या कह रहा है? खत को दिल हुसैन में करबला, हुसैन करबला में शहीद हो गए। कहा कि क्या कोई बचा भी है? कहा कि हाँ जो बचे हैं ना वो मदीना के बाहर खेमे लगा के बैठे हुए हैं। कहा कौन आया है? कौन? ज़ैनब आई है,
सैयद सज्जाद आए हैं। सैयद सज्जाद का सिन बड़ा छोटा है, सिन बड़ा छोटा है। मोहम्मद हनफिया उन असीरों के दरमियान एक जवान को ढूंढ रहे हैं। चलते चलते पूछते हैं, रास्ते में एक ज़ईफ को बैठे हुए देखा। ऐ ज़ईफ ये बता मेरा भतीजा सैयद सज्जाद कहाँ पर है? एक मर्तबा जो शाने पर हाथ लगाया, सैयद सज्जाद की आँख निकल गई। ए चचा जरा आराम से। मोहम्मद हनफिया ने फौरन कहा, अरे ज़ईफ ये बता कि तू कौन है जो मुझे चचा कहकर पुकार रहा है? इमाम सज्जाद खड़े हुए हैं। ए चचा इतनी मुसीबतें आई कि आप सैयद सज्जाद को पहचान न सके। अजरुकुम इंदल्लाह, दो ही हस्तियां ऐसी थी जो जवानी में ज़ईफ हो गई। एक का नाम सैयद सज्जाद है, दूसरे का नाम फातिमा ज़हरा है। अरे जब मस्जिद से पलटी ना, बीबी का एक ही काम है, सुबह से शाम तक अपने पापा को रोती रहती है। मदीना वाले आए इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास। इमाम अली अलैहिस्सलाम सैयदा को बताने के लिए घर में वारिद हुए। बीबी खड़ी हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, ऐ सैयदा मदीना वाले आए थे। खड़ी हो गई। अली अबुल हसन इसीलिए आए थे ना कि शायद से कह रहे हो कि सैयदा से जाकर कह दो कि तुम्हारे पापा को बड़ा अफसोस है। नहीं ज़हरा, आए थे ये कहने के लिए कि जाकर ज़हरा से कह दो तुम्हारे रोने से हमें बड़ी तकलीफ आती है। या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। बीबी के रोने पर पाबंदी, लेकिन बीबी को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ सैयदा आपके रोने पर पाबंदी है, लेकिन अली के जरिए कहलवाया गया और सकीना के भी रोने पर पाबंदी है। लेकिन सकीना को रोने से मना कैसे किया जाता है? मुंह पर तमाचे लगाए जाते, ताज़ियाने लगाए जाते। अजरुकुम इंदल्लाह, अली अलैहिस्सलाम ने मदीना से बाहर एक छोटा सा हुजरा बना के दे दिया जिसे बैतुल अहज़ान कहा जाता है। बीबी अपने चारों बच्चों को लेकर बैतुल अहज़ान में चली जाती थी। लेकिन हाय उम्मत की अजर रिसालत, उस कमरे को भी गिरा दिया गया। अब बीबी क्या करती है? जन्नतुल बकी में धूप में बैठी रहती है। अजरुकुम इंदल्लाह, जनाब ज़ैनब करबला से कूफा, कूफा से शाम के उन रस्तों में बीबी कई मर्तबा ऊंट की सीन से जमीन पर तशरीफ लाई। अरे जब भी गिरती है ना, शेमरे लई ताज़ियाना लेकर आ जाता है। बीबी के रोने पर पाबंदी है। वहां पर बीबी माँ को शाद करती है। ऐ माँ, मदीना में एक बैतुल अहज़ान बना। अजरुकुम इंदल्लाह, ऐ माँ, मैंने करबला से कूफा, कूफा से शाम कितने ही बैतुल अहज़ान बना दिए। अजरुकुम इंदल्लाह, आज सब अपनी अपनी माँ को याद करें। ऐसा ही तसव्वुर करें कि जैसा माँ का जनाजा होता है, बेटियां उस जनाजे को कैसे इस्तेमाल करती है। जब आज की शब आई ना, ज़हरा ने वसीयतों को करना शुरू किया। बीबी बड़ी खुश है, रसूल अल्लाह से मुलाकात का दिन आ गया। वसीयतों को करना शुरू किया। या अली रात में दफन करना, या अली रात में कफन पहनाना, रात में हुनूद करना, मेरे जनाजे में फला फला ना है। एक मर्तबा आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हरा इस दुनिया से रुखसत हो गई। बीबी की उस तमाम शहादत को नहीं पढ़ी, सिर्फ रिवायत क्या कहती है। देखिए दस्तूर ज़माना यही है ना कि जब किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो कैसा होता है, इंसान रो रहा होता है, गिरिया कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए खामोश भी हो जाता है, गुस्ल कफन के कामों में मशगूल होता है। लेकिन जो ही किसी करीबी को देखता है, किसी दोस्त को देखता है, एक मर्तबा से गले लगा लेता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी यही आलम है। बच्चों को चुप करवा रहे हैं, हसन हुसैन बुलंद आवाज से न रोना,
زینب کلثوم بلند آواز سے نہ رونا، وہ علی جو بچوں کو چپ کروا رہے ہیں، ایک مرتبہ سلمان کو آتے ہوئے دیکھا، علی کی چیخ بلند ہوئی، سلمان کو گلے سے لگا لیا، اے سلمان تم ہی تھے نا جو زہرا کے ناکے کی مہار کو پکڑ کر اسے میرے پاس لائے تھے، اس گھر میں لائے تھے، اے سلمان، اے سلمان، آج وہ زہرا دنیا سے چلی گئی، آج رکھو اللہ نہ رونے والا علی جب زہرا کو غسل دے رہا ہے، علی کی چیخ بلند ہوئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں علی کی چیخوں کو میں نے گلی میں سنا، میں نے پوچھا مولا سے، مولا آپ تو حسن حسین کو چپ کروا رہے تھے، اتنی بلند آواز سے گریہ کیوں کیا؟ سن سکے گی کہ مولا نے کیا کہا؟ کہا جو آج میں نے منظر دیکھا زہرا نے مجھ سے چھپائے رکھا، آئے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، آئے تماچوں والا چہرہ، آئے تازیانوں والا بازو، آئے زہرا کی آنکھ میں خون، علی علی اس کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اجرکم من اللہ، جنازہ زہرا تیار ہوا۔ دستور یہی ہے نا، اولاد کو بلایا جاتا ہے کہ سب گھر والے آئے، آخری دیدار کر لیں۔ زینب آئی ہے، ماں کا آخری دیدار کر رہی ہے، کلثوم آئی ہے، ماں کا آخری دیدار کر رہی ہے، حسن آئے ماں کے قریب بیٹھ گئے، حسین جو دور کھڑے ہوئے ہیں کہتے جب تک ماں نہ بلائے گی حسین پاس نہ آئے گے۔ ارے کیسے ممکن ہے حسین کے ماں نہ بلائے، بندے کفن ٹوٹے، وہ میرے کربلا کے مسافر